بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارے آج کے درس حدیث کا موضوع ہے راہ حق کی مشکلات۔ اللہ کے راستے پہ جانے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے بلکہ کانٹوں سے بھری ہوئی راہ ہے۔ اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والوں میں ٹاپ پر اللہ کے رسول تھے، اور اس لیے اسے سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ترمذی کے ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اللہ کی راستے میں مجھے جتنا ڈرایا گیا اور مجھے جتنا ستایا گیا، اتنا کسی اور کو نہ تو ڈرایا گیا اور نہ ستایا گیا۔ گویا کہ جب آپ راہ حق پہ جانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ ذہن میں یہ بات رکھیں کہ یہاں مشکلات کا سامنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی مشکلات پیش آئی تھی، حضور خود اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ مجھ پر مسلسل 30 دن یعنی 1 مہینہ بھی گزرے ہیں کہ اس عرصے میں میرے اور بلال کے لیے ایسی خوراک نہ تھی جسے کوئی جاندار کھا سکے، سوائے اس استوڑے سے چیز کی جو بلال نے اپنے بغل میں چھپا رکھی تھی۔ اللہ کے رسول کو یہ مشکلات پیش آئے اس لیے کہ وہ اللہ کی راہ میں راہ حق پر چلنا چاہتے تھے، اور جب اللہ کے رسول کو یہ مشکلات پیش آ سکتی ہے تو ساتھ ساتھ اس کے ساتھی بھی جو تھے صحابہ، ان کو بھی بہت سے مشکلات پیش آئے، اور آخری فتح اور آخری جیت راہ حق پہ جانے والوں کی ہوتی ہے بشرطے کہ وہ مشکلات سے نہ ڈریں۔ اس حدیث مبارک کے عربی الفاظ اس طرح ہیں: لقد اخفت فی اللہ وما یخاف احدا، مجھے اللہ کے راستے میں بہت زیادہ ڈرایا گیا ہے، کسی کو میری طرح نہیں ڈرایا گیا۔ وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں مجھے اذیت دی گئی ہے، مجھے تکلیف دی گئی ہے، مجھے ستایا گیا ہے۔ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ، اور کسی کو بھی اتنی تکلیف نہیں دی گئی، کسی کو بھی اتنا نہیں ستایا گیا جتنا کہ مجھے اللہ کی راہ میں ستایا گیا۔ اور پھر اللہ کے رسول اس کی مثال دیتے ہیں: وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ 30 مِن بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، اور ایک دفعہ مجھ پر مسلسل 30 دن اور رات ایسے بھی گزرے ہیں کہ وَمَا لِي وَلِبِلَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ، کہ میرے اور بلال کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں تھی جسے کوئی جاندار کھا سکے، ما سوائے الا شیء یواریہ ابط بلال، ما سوائے اس تھوڑے سے طعام کی جو بلال رضی اللہ عنہ نے اپنے بغل میں چھپایا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کو غالب کرنے کے لیے جدوجہد کرنے والوں کو یہ پہلے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس راہ میں مشکلات ہوں گی، اور مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ ان مشکلات کا سامنا کر کے آپ اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں جس کو بہت زیادہ ستایا گیا تھا وہ تھا، ان میں تھا حباب ابن ارت۔ حباب جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کے دفتر میں آئے تو حضرت عمر فاروق نے اسے اپنے قریب بٹھایا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ اس کے حقدار ہیں کہ میں آپ کو بٹھا دوں، ذرا بتا دو کہ اللہ کی راہ میں تم پر کتنی مشکلات آئی ہیں۔ تو حباب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سخت ترین سزائیں اس کو ملی تھی وہ جگہ بتائی
جسم پر جو سکارس تھے اس کے سکن، اس کے ٹیشوز اور اس کے فیٹس، یعنی اس کا جلد اور اس کا جو ہے گوشت، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کے اوپر جو داغ تھے وہ اس نے دکھائے، اور اس کے جو سکارس تھے کہ مجھے ان پر آگ پر لٹایا گیا اور میرا جسم جل گیا، اور میرا جو ہے اس پر جلنے کے بعد اب وہ زخمیں جو اب مندمل ہو چکی ہیں، اس کے آثار آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ حدیث ابن ماجہ نے روایت کی ہے، اور اس کے الفاظ اس طرح ہے: جاء خباب الی عمر، حضرت خباب رضی اللہ عنہ عمر کے مجلس میں آئے، فقال ادنو، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ قریب آ جاؤ، فما احد احق بہذا المجلس منک، اس مجلس میں تم سے زیادہ حقدار اور کوئی نہیں ہے، الا عمار، ہاں عمار ابن یاسر جو ہے وہ آپ سے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائی تھی۔ اور پھر اس نے کہا کہ خباب نے اس کو اپنی پیٹھ کے وہ نشانات دکھائے، فجعل خباب یریہ آثارا بظہرہ مما عذبہ المشرکون، جو مشرکین نے مکہ میں اس پر تشدد اور تعذب کر کے اس کو ستایا تھا، وہ پیٹھ پر اس کے جو سکارز اور نشانات بنے تھے جلنے کے، وہ انہوں نے اس کو دکھائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس کے ساتھیوں نے بھی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کیا، اور وہ اپنی ان مشکلات سے وہ نہیں ڈرے۔ فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے خباب بن ارت کو آگ کے انگاروں پر لٹایا تھا، اور ان کی چربی پگھل پگھل کر آگ کو بجھا رہی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ راہ حق میں مشکلات ضرور ہوں گی، اور اس سے گھبرانا بھی نہیں ہے، اور اس کے بارے میں یہ سوچنا بھی نہیں ہے کہ اس کے بغیر بھی کامیابی مل سکتی ہے۔ اور جو جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف پہنچی تھی، تو اللہ کے رسول کے ان تکلیفوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کے سامنے کے دانت توڑے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا سر مبارک بھی زخمی ہوا، اور جب سر زخمی ہوا تو اس سے خون نکلا، اور وہ اس کے چہرے پر بہہ رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رنجیدہ ہوئے کہ آپ نے خون کو پونجھتے ہوئے فرمایا، وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس نے اپنے نبی کو زخمی کیا۔ اس سے اس کے دل کے اندر کی کیفیت کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن اللہ کی بے نیازی کا بھی آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے یہ کلمات کہیں تو اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، لیس لک من الامر شیء، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، نبی تیرا کچھ اختیار نہیں ہے، اللہ ان پر مہربانی فرمائے، ان کا توبہ قبول کریں، ان کو توبہ کی توفیق دے، یا اللہ انہیں سزا دے کیونکہ وہ ناحق پر ہیں۔ اب یہ ہے کہ اللہ کے رسول اتنے رنجیدہ ہے، پھر بھی صمد اور بے نیاز ذات کی طرف سے یہ وحی آتی ہے کہ آپ بد دعائیں نہ دیں، یہ اللہ کا اختیار ہے کہ ان کو ہدایت دیتا ہے اور پھر ان کو بخشتا ہے یا ان کو عذاب دیتا ہے۔ اور اس کے بعد اس آیات کے اترنے کے بعد اللہ کے رسول نے پھر یہ دعا فرمائی، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، یا اللہ میرے قوم کو معاف کر دے کیونکہ وہ سمجھتے نہیں، وہ حقیقت کو جانتے نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ صبر کی انتہا، کہ اللہ نے اس سے کہا کہ آپ کی اختیار نہیں ہے، تو اللہ کے رسول نے پھر ان کے لیے دعا کی جنہوں نے ان کو زخمی کیا تھا۔ حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں کہ راہ حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشکلات پیش آئی تھی، یہ حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے، اور جسے مسلم نے روایت کی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسرت رباعیتہ یوم احد، احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دانت وہ زخمی ہو گئے، توڑ دیے گئے، وشج فی رأسہ، اور اس کے سر بھی زخمی ہو گیا، فجعل یسلط دم عنہ، تو چہرے پر جو اس کا خون تھا
وہ اسے پونچھ رہے تھے، ہٹا رہے تھے، وَيَقُولُ اور اس دوران شدت غم سے یہ کلمات فرما رہے تھے، کیف یفلح قوم شجوا نبیہم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قوم کیسی فلاح پائے گی جنہوں نے اپنے نبی کے سر کو زخمی کیا، وَكَسَرُوا رَبَاعِيَّتَهُ اور جس قوم نے اپنے نبی کے سامنے کے دانت توڑوا دیے، وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ حالانکہ وہ ان کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ تمہارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے راہ حق میں مشکلات ہوں گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیے، صحابہ نے برداشت کیے۔ آج کے راہ حق پر چلنے والوں کے لیے اس میں ایک سبق ہے کہ اگر آپ نے راہ حق پر چلنا ہے تو یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کانٹوں بری راہ ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔